خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ علی محمد خان صاحب، یہ جو تمام جماعتوں کو ملا کر جو ہے وہ آپ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں، تو کیا ارادہ ہے پارٹی کے اندر؟ اس حوالے سے کیا سوچ ہے، کس طرح سے احتجاج ہوگا؟ اور پھر یہ جو تحریک انصاف کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ تو ہم نے ایک حکومتی الائنس دیکھا تھا، لیکن اپوزیشن میں آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف ان تمام جماعتوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چل سکے گی؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختلف الخیال جماعتیں ہیں جو ایجیٹیشن یا احتجاج کی کال پہ ہمارے ساتھ وہ سپورٹ کے لیے حامی بن رہی ہیں۔ ماضی میں سنگین یا شدید اختلافات بھی رہے تحریک انصاف کی، ان میں سے کچھ جماعتوں کے ساتھ، جیسے اچکزئی صاحب کی جماعت ہے، یا پھر مولانا صاحب کا تو سب کو ہی پتا ہے جو جی او آئی ہے۔ پھر رجیم چینج میں یہ لوگ ہم سے دور بھی ہوئے، ہمارے الائز تھے۔ مینگل صاحب کی جماعت کی بات میں کر رہا ہوں، اور جو پی ڈی ایم بنی اس میں مولانا صاحب اور اچکزئی صاحب کا بڑا کلیدی رول تھا، خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ لیکن اس وقت مینڈیٹ کے ایشو پہ، دھاندلی کے ایشو پہ وہ وہی بات کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ اب جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے، ان کا ایک کنٹینیوس ایک موقف رہا ہے کہ وہ دھاندلی کے خلاف ہیں۔ وہ ان کی جماعت میں یہ ایک چیز ہے کہ وہ ان کی پالیسی ہے تو اس کو ابرپٹلی وہ چینج نہیں کرتے۔ وہ کرپشن پہ یا دھاندلی وغیرہ اس طرح کی ایشوز پہ جماعت اسلامی کا میں دیکھ رہا ہوں کہ قاضی حسین احمد صاحب کے بعد سے کنٹینیوسلی ان کے زمانے سے لے کے پھر بیچ میں منور حسن کا صاحب کا زمانہ آیا، اور پھر سراج صاحب کا، سراج لالا، اور پھر جو ہے حافظ صاحب ہیں۔ حافظ نعیم صاحب نے تو ویسے ایک بہت بڑی مثال بھی قائم کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا گیا، حالانکہ بہت اپریشیبل ہے، کیونکہ کوئی پلیٹ میں رکھی ہوئی سیٹ دیتا نہیں ہے واپس، اور انہوں نے دی، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ میرے خیال میں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں دھاندلی کے خلاف۔ اچھا، پارٹی کیا چاہے گی کہ کیا ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جلسے کیے جائیں؟ اب پارٹی کی ظاہر بات ہے ان لوگوں کی اسمبلیوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ پریزنس ہے، تو کیا اس کو باقاعدہ کسی اتحاد کی بھی شکل دی جا سکتی ہے، یا پھر یہ تھوڑا سا انفارمل، جس طرح سے مولانا فضل الرحمان کے آپ کا ساتھ ہے کہ وہ آپ کے احتجاج کی حمایت کا اعلان کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، تو جانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ کوئی الائنس فارملائز بھی ہو سکتا ہے یہ ان جماعتوں کا؟ کل جناب عمران خان صاحب سے میری ایک ملاقات ہوئی، جیل میں مجھے موقع ملا۔ ویسے تو کیس ان کا ٹرائل چل رہا تھا، لیکن اس میں پھر مجھے گفتگو کا موقع ملا اڈیالہ میں، تو انہوں نے یہ بات تو بڑی کلیئر کی مجھے کہ یہ کوئی الیکشن الائنس نہیں ہے، صرف دھاندلی کے حوالے سے ہے۔ تفصیلی بات نہیں ہو سکی، وقت کام تھا، لیکن یہ بات البتہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن الائنس نہیں ہے، اس طرح بھی آپ نے کہا تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ الیکشن وغیرہ کا الائنس نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ احتجاج کے لیے دھاندلی کے خلاف ہر جماعت کو شکایت ہے۔ بلکہ میں تو آج آپ ہی کے چینل کے بڑے دوسرے آپ کی طرح نامور اینکر ہیں، ان کے ایک پروگرام میں جو ان کا اپنا ایک یوٹیوب ہے، اس پہ جناب جو ہے اپنا صفدر صاحب جو ہیں، کیپٹن صفدر صاحب، ان کا ایک انٹرویو تھا، وہ خود گلہ مند ہے، ان کو خود جو ہے شکایتیں ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ کہتے ہیں مانسیرا میں کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی دھاندلی ہوئی، جو سب کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، جو سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ تو ہوئی ہے نا، ہماری تو سیٹیں ہی لے لی گئی فارم 47 کے ذریعے، اور ہمارے ساتھ تو جو اس الیکشن میں ہوا ہے، میں کہتا ہوں کبھی اس پاکستانی پالیٹکس میں کسی کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ وہ سارا پالیٹکس کا وہ مزہ ہی خراب، مطلب وہ دھاندلی بھی ایک آرٹ ہوا کرتی تھی جو کبھی لوگ کیا کرتے تھے، اس دفعہ تو آرٹ شاٹ ایک طرف کر کے تو بالکل ہی کھلا ڈولا۔ تو لیکن اب یہ کیا اس کا یہ بہترین حل نہیں ہے رحمان نظر صاحب کے جو سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن ہے 184(3) کی، یو بینگ اے لائر انڈرسٹینڈ دس، کہ وہ اگر سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس صاحب ٹیک اپ کرتے ہیں اور اس پہ سو موٹو نوٹس لیتے ہیں، جو ان کو لینا ویسے چاہیے، کیونکہ اس الیکشن کا ڈاکہ بیسیکلی سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی بھی ہے، کیونکہ انہوں نے جب حکم دیا کہ 8 فروری کا الیکشن ہوگا، پتھر پہ لکیر ہے، تو یہ کیسی پتھر پہ لکیر ہے جس کے اوپر فارم 47 کا رنگ چڑھا دیا گیا ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس کی لیکن علی محمد خان صاحب سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی شکایتیں دور ہوں گی. ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. آپ کیونکہ وہ پہلے جو پارلیمانی کمیٹی تھی ججز ایلیویشن کے لیے اس کے بھی آپ رکن رہے ہیں, تو ابھی وزیر قانون کچھ ایسے اشارے دے رہے ہیں, اور جو جے سی پی کا جو اجلاس بھی ہوا اس میں بھی یہ کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ تجاویز آ رہی ہیں کہ مدت ملازمت بڑھا دی جائے. تو آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ کیا ایسا کرنا مناسب ہوگا جوڈیشری میں؟ اور جو آرٹیکل 175A میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے, تو بطور قانوندان, بطور ممبر اسمبلی, بطور جو ہے وہ آپ رکن رہ چکے ہیں اس پارلیمانی کمیٹی کے بھی, تو کیا آپ کی کیا رائے, ہونا چاہیے ایسا؟ ایک تو جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے آن اپائنٹمنٹ آف ججز, تو اس میں کچھ 3.5 سال شاید تھے مجھے موقع ملا. اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہی ہے رجیم چینج ہوا. ابھی مجھے دوبارہ موقع ملا ہے, پارٹی کی طرف سے میری ریکمنڈیشن گئی اور وہ پھر محترم اسپیکر صاحب نے وہ کیا ہے. تو اب ججز کمیٹی میں دوبارہ پی ٹی آئی کی طرف سے میں ہوں, تو اس میں اب اس کو دیکھیں گے. لیکن یہ جو بات چل رہی ہے, ججز کمیٹی کی ابھی میٹنگ نہیں ہوئی, لیکن میرے خیال میں یہ بہت اہم نقطہ ہے اور اس کو وہاں ان کو لانا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس کمیٹی کی اپروول لیں نا کہ وہ کمیٹی اس پہ کیا رائے دیتی ہے. اور دوسرا اگر ایک اصولی بات آپ میرے سے پوچھتے ہیں تو جب تک کوئی بہت ایمرجنسی نہ ہو اور کسی شخص کے بغیر ایک کام ہو نہیں پا رہا, تو ادارے ایکسٹینشن سے کمزور ہوتے ہیں. کیونکہ وہ پورا ایک پروموشن کا سیٹ اپ ڈسٹرب ہوتا ہے, بے چینی آتی ہے, نیچے بہت سے لوگ اپنے وقت سے پہلے ریٹائر ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ سپرسیڈ ہو جاتے ہیں, بہت مسئلے بنتے ہیں. تو ایکسٹینشن کسی بھی ادارے میں ہو, چاہے وہ جوڈیشری کی بات ہے, اس میں تو ابھی تک نہیں ہوئی, لیکن ہم اصولی طور پہ اس کی بالکل مخالفت کریں گے. ایون ملٹری میں جو ہوئی ہیں ماضی میں, ایک ہمارے دور میں ہوئی, اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں, اس میں ایک اصولی موقف سب کو اپنانا چاہیے کہ ایکسٹینشن ایک ایکسٹرا آرڈنری ریلیف یا ایکسٹرا آرڈنری ایکٹ ہے جو ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں ہو. روٹین میں اگر آپ نے ملک کو ایک لائن پہ چلانا ہے, ایک ٹریک پہ چلانا ہے, تو پھر شخصیات اہم نہیں ہیں, ملک اہم ہے اور ادارے اہم ہیں, اچھے اچھے لوگ موجود ہیں. آپ ریٹائر ہوتے ہیں, آپ سے بہتر بندہ ہو جاتا ہے. رائٹ. جو آپ لوگوں کی مذاکرات اور بات چیت والی یہ ساری بحث چل رہی ہے, خواجہ آصف نے بھی اس حوالے سے بات کی, کو تنقید بھی ہو رہی ہے, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایسا لگتا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ اپنی کمزوری جو ہے وہ دکھا رہی ہے. تو کیا واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اس بات پر آمادگی ظاہر کرنا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, یہ پارٹی کی کمزوری ہے یا پھر یہ کوئی اور معاملہ ہے؟ دیکھیں, میں کلیئرلی ایک بات کر رہا ہوں. ایک تو یہ میں کافی عرصے سے, ابھی سے نہیں, میں 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور مسائل کا حل نکالیں. اور بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا نظریہ کسی کی گود میں رکھ کے تو خود فارغ البال ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنا نظریہ اپنے سینے سے رکھتے ہیں, اپنے کاغذ اپنے پاس رکھتے ہیں, آپ بیٹھتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں اور مسئلے کا حل نکالتے ہیں. اگر مسائل کا حل گفتگو سے نکالنا ہے تو پھر سیاسی فورسز کو بیٹھنا پڑے گا, نہیں ہے تو پھر ڈانگ سوٹے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. تو اس لیے میں تو یہ بات کنسٹنٹلی کر رہا ہوں, کنٹینیوسلی کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز بیٹھیں, اپنے اختلافات رکھتے ہوئے اپنے نکات سامنے رکھیں, اس کا کوئی حل نکالیں. اگر نہیں نکلتا تو پھر کسی نان پولیٹیکل فورس کی بجائے سپریم کورٹ سے اپنے فیصلے کروائیں. جیسے میں نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے کہ مینڈیٹ واپسی والی بات میں مجھے نہیں لگتا شہباز گورنمنٹ جو ہے, شہباز شریف صاحب یا ان کے الائز یا زرداری صاحب اس پہ ایگری کریں گے کہ فارم 47 کی حکومت ختم کر کے اوریجنل مینڈیٹ ہمیں دیں. دین وی ہیو ٹو کم ٹو سپریم کورٹ جو جوڈیشل کمیشن بنائے اور انویسٹیگیٹ کرے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تحریک انصاف کے رہنما بات کر رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد.